Rahim. Assalamu alaikum, my all dear students. Hope and pray that you all are fine and enjoying the best moments of your life. Class, today we are here to discuss one of the poems from your book 3 poetry section. Poem number 12. The most beautiful, the most appealing poem, Rubaiyat. This poem is composed by Allama Muhammad Iqbal, and the poet's name is well known because you have the idea about the unique qualities of this person. In this lecture, we have to cover synonyms regarding difficult words in the poem and explanation related to surface and deep both meanings of rubaiyat. रुबाइयात का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया जा चुका है और आज के दिन में हम सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और आपकी प्रेजेंटर फाखरा यास्मीन आपके साथ। तो चलिए आज के लेक्चर में सेकंड वन रुबाई जो कि इंग्लिश के अंदर क्वाट्रेन कंसिडर की जाती है वहां से स्टार्ट लेते हैं। Music of strange lands with Islam's fire blends, on which the nation's harmony depends. Empty of concord is the soul of Europe, whose some civilization to Namaka bends. The very appealing quatrain, the second one quatrain that presents the idea of unique characteristics of civilization of Islam that makes it different from other civilizations in the world. And what is that? उसको डिफाइन किया है कि इस्लाम की सिविलाइजेशन कंप्लीट यूनिक और अपीलिंग है। तो कंपेयर करके बताया है कि इसकी स्पेशलिटी, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी वैल्यू किस वजह से है। एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले सिनोनिम्स पे एक नजर डाल लेते हैं। Music of strange lands with Islam's fire blent. पोइट क्लियर करना चाह रहा है कि जितनी डिफरेंट लैंड्स हैं, कंट्रीज हैं इस पूरी वर्ल्ड के अंदर, जिनका कल्चर, जिनकी लैंग्वेज, जिनका स्टाइल, जिनकी ट्रेडिशंस डिफरेंट है, जब वो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग living in different parts and countries of the world जब अपने आप को इस्लाम फायर, फायर मतलब जील, पैशन, जेस्ट, जब वो अपनी अपने पैशन को, अपने एम्बिशन को इस्लाम की सिविलाइजेशन और टीचिंग्स को फॉलो करने में ब्लेंड कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो फिर क्या चीज डेवलप होती है? हार्मनी, on which nations harmony, harmony मतलब स्टेबिलिटी, कंकॉर्डेंस। तो फिर इस पर मुस्लिम कम्युनिटी की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। यानी जब तक पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले मुसलमान अपने डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस के साथ साथ इस्लाम की टीचिंग्स को प्रमोट करने वाले, उसके ट्रैक को फॉलो करने वाले नहीं बन जाते, तब तक उनकी लाइफ के अंदर यूनिटी, स्टेबिलिटी, फ्रेटर्निटी नहीं डेवलप हो सकती। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल देना चाहें कि कैसे ये इस्लाम के अंदर जब मिक्सिंग होती है तो यूनिटी आती है, तो बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है हज के मौके की, कि हज के मौका पर किस तरह से तमाम मुसलमान एक बेसिक पर्पस परफॉर्मेंस ऑफ हज के लिए वहां पर इकट्ठे होते हैं, जो इस्लाम का सेंटर है, और वो सेंटर क्या है? मक्का शरीफ, हरम शरीफ के अंदर। और जब वो वहां पे चले जाते
تو بے شک ان کے ڈفرینٹ کلچرز ہیں، ڈفرینٹ ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ان کا لائف سٹائل ہے، لیکن وہ ایک ہی ڈریس احرام پہنتے ہیں، وائٹ ڈریسنگ پہ آ جاتے ہیں، اور اپنی سیم لینگویج عربک یوز کرتے ہیں اس پرفارمنس میں، اپنی پریزنس کے لیے، اپنی اٹینڈنس کے لیے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. ان سب کا پرپز ایک ہوتا ہے، وہ سب ونس آف اللہ کو فالو کرتے ہیں، وہ سب کے سب ہولی قرآن کو کے مطابق زندگی کو لے کر چلتے ہیں، وہ سب کے سب ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں. تو جب ان کے پاس یہ اتنی چیزوں میں ایک یونٹی آ جاتی ہے، سملیرٹی آ جاتی ہے، تو پھر وہ اسلام کے بیسٹ یونائٹیڈ جو گیدرنگ ہے اس کو اس پوری دنیا میں پریزنٹ کرتے ہیں. اور جتنی زیادہ تعداد میں کہ مسلمان حج کی ادائیگی ہر سال کرتے ہیں، اور اس قدر یونٹی کے ساتھ، اس قدر پیورٹی کے ساتھ، اس قدر سنسیرٹی کے ساتھ وہ اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں، اس کی اگزامپل تو اس دنیا میں کسی بھی اور مذہب، دین، کلچر میں نہیں ملتی. تو ان تمام باتوں کے ساتھ علامہ اقبال جو ہے وہ اسلام کی سویلائزیشن کے اندر دو چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز مٹیریلزم ہے اور ایک چیز اسپرچولیزم ہے. انسان مٹیریلزم کے مطابق اس دنیا کے ورڈلی ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے، وہ ورڈلی سکسس لینا چاہتا ہے، اپنی ڈریسنگ، اپنا لائف سٹائل، اپنا سٹیٹس، اپنی ایجوکیشن، اور بہت ساری دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو مگن کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اس کی باڈی کو انرجی دیتی ہیں، جبکہ ایک انسان جو ہوتا ہے یہ باڈی اینڈ سول دو چیزوں کے ساتھ چلتا ہے. تو پھر جو سول ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کی انرجی یا ڈائٹ کے لیے اسے ایک ریلیجن کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹریک، ایک مورل سٹینڈرڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو اسلام کی سویلائزیشن ہے وہ ان دونوں چیزوں کو، یعنی مٹیریلزم اور اسپرچولیزم کو کمبائن کر دیتی ہے. لیکن اگر ہم آج کے دور کے یورپین سویلائزیشن کو دیکھیں تو علامہ اقبال کے خوبصورت الفاظ اس کی ایکچوئل جو ویلیو ہے اس کو اوپنلی ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ empty of concord is the soul of Europe. علامہ اقبال کے کہنے کے مطابق بے شک آج کا مسلمان اپنے اسلامک ویوز کو بڑا کنزرویٹو کنسیڈر کرتا ہے، بہت اس کو نیرو تھنکنگ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اور یہ بلائنڈلی فالو کرنے والا بن گیا ہے یورپین سویلائزیشن کو. یورپین جو ٹریڈیشنز ہیں، جو کلچر ہے، جو لائف سٹائل ہے، جو ڈریسنگ ہے، جو انوینشنز ہیں، جو لکشریز ہیں، وہ ان کی طرف زیادہ اپیل کر رہی ہے، وہ اس کو زیادہ اپیل کرتی ہیں. اس کو فالو کرنے کا جو ایک رجحان ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں there is a mistake because the glamour, the culture, advancement, civilization of Europe is empty. empty مطلب vacant. یہ بالکل ویکنٹ ہے. یہاں پہ یہ کیا ہے؟ ہولو ہے، شیلو ہے. کس چیز سے؟ کنکورڈ سے. کنکورڈ کیا ہے؟ ہارمونی، یونٹی. یونٹی نہیں ہے اس کے اندر، کنکارڈنس نہیں ہے اس کے اندر، اسٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ. اور وہ اسٹیبلٹی، وہ کنکارڈنس، وہ یونٹی، وہ فریٹرنٹی کیوں نہیں ہے؟ اس کی اگلی لائن کے اندر وضاحت کر دی گئی. ہوز سویلائزیشن، کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ جو آکسیڈینٹلز کہلاتے ہیں، یہ جو یورپین کلچرز ہیں، ان کی جو سویلائزیشن ہے نا، ٹو نو مکہ بینڈس، ان کے پاس کوئی سینٹرل پوائنٹ مکہ جیسا ہے ہی نہیں جیسے کہ مسلمانوں کے پاس ہے. ان کے پاس ون گاڈ کے حوالے سے جو وحدانیت کا کانسیپٹ ہے وہ بھی نہیں ہے. ان کے پاس ایک قرآن، ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ایک جو دین ہے اور اس کی تعلیمات، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ان کے مائنڈ اسکیٹرڈ ہے، شیٹرڈ ہے، بروکن ہے، ڈس یونائٹیڈ ہے، کیونکہ ان کے پاس سینٹر کوئی چیز نہیں. ان کی سویلائزیشن فالو ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف مٹیریلزم پر بیس کرتی ہے. وہاں پہ ایبسنٹ ہے اسپرچولیزم، جس کی وجہ سے یورپین سویلائزیشن انکمپلیٹ ہے. وہ صرف اور صرف ڈپریشن دے سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اپسیٹ کر سکتی ہے، ڈسسیٹسفیکشن دے سکتی ہے، لیکن جو کنٹینٹمنٹ ہے سول اینڈ ہارٹ کی، وہ صرف اور صرف اسلام کی سویلائزیشن کو فالو کرنے میں. یہ وہ خوبصورت آئیڈیاز کے ساتھ وہ کوارٹرین ہے جس کو ہم نے ابھی ایک رف آؤٹ لائن میں دیکھا ہے. اب ہم اس کو انگلش ایکسپلینیشن کی طرف لے کر چلتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری بات صحیح سے سمجھ آ رہی ہے. The poet stresses the Islamic culture, ideology, and teachings can create harmony and unity among all nations. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر اسلامی کلچر، آئیڈیالوجی اور ٹیچنگ کو فالو کیا جائے تو مسلمان ایون ادر نیشن جو ہیں وہ بھی اپنے اندر ہارمونی اور یونٹی صرف اور صرف اسلامک سویلائزیشن کو فالو کرتے ہوئے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی سویلائزیشن تو یہ یونٹی نہیں دے سکتی، ہارمونی نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ انکمپلیٹ ہے، وہ ایمٹی ہے. The poet holds the view that Islam is torchbearer in the blind alleys of European world of ignorance and materialism. Islam is the only religion which brings harmony, uncountable blessings, and fraternity in the human society. Hajj is the perfect example of this unity and concordance. While performing Hajj, Muslims wear same white dress ihram, utter same words labbaik Allahumma labbaik in same language Arabic. Their purpose is same, to perform Hajj. They worship one Allah, follow one book Quran, love one Prophet sallallahu alaihi wasallam, and assemble in Makkah, the center of Islam. So at that time, they uh, they show the best example of unity and stability in the world. About faith and believers, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "A believer to another believer is like a building whose different parts enforce each other." آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور دین کے جو پیروکار ہیں وہ ایک ایسی عمارت کی طرح ہے جس کے مختلف حصے اس کو انفورس کرتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس کو یونائٹ کرتے ہیں. یعنی یونٹی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے وہ یہاں پہ میں نے ایز اے کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کیا. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then clapped his hands with the fingers interlaced while saying that. اور انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے یہ بتایا کہ اس طرح سے جیسے عمارت کے مختلف حصے ہیں وہ ایک دوسرے کو پاورفل بناتے ہیں، اسٹرینتھ کر دیتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان اور ان کے مسلمان ہوتے ہوئے جو ایک اللہ پر اپنا فیتھ ہے وہ اس فیتھ ان کو اس طرح سے یونائٹڈ بنا دیتا ہے. This greatness is not found in European civilization. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو گریٹنس ہے، یہ جو ویلیو ہے، یہ جو سگنیفیکینس ہے، یہ یورپین سویلائزیشن میں کہیں نظر نہیں آتی. اور وجہ کیا ہے؟ Because the soul of Europeans lacks humanity, harmony, and vigor. It has no light to guide or bless Western people. They are materialistic and are fighting with one another for baseless things. Religious guidelines have no appeal for them. They have no model like Islam to follow, and their civilization stands alienated, divided, shattered. Their civilization has no dignity and direction to lead its followers. However, the Muslims have a great center, Makkah, which keeps all the Muslims united throughout the world. If the non-Arab nations want to be harmonized and united,
They have to follow the same set of ideas as followed by the Muslims. मुसलमानों को नहीं चाहिए कि वो उनकी तरफ जाए, बल्कि यूरोपियंस को चाहिए कि अगर वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, यूनाइट करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, इस दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी चाहते हैं, तो उनको वो सेट ऑफ आइडियाज को फॉलो करना चाहिए जो इस्लाम के मुताबिक मुसलमान करता है. If the Westerns or other nations enlighten their souls with Islamic spirit, they can find the secret of unity and harmony. The poet discloses the causes of disunity and disharmony of the Europeans. He says that they are deprived of faith in Allah. अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उनके अंदर ये डिसयूनिटी क्यों है, क्योंकि फेथ इन अल्लाह नहीं है. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस थिंग which they can find in Islamic teachings only. क्योंकि फेथ इन अल्लाह सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक टीचर्स का हिस्सा है. ये जो वहदानियत का एक कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ इस्लाम ने प्रेजेंट की है. Because Islamic civilization combines materialism and spiritualism alike. Europeans need to understand and follow the Muslim civilization, which will unfold the secret of harmony and unity to them. तो इवन यूरोपियंस के लिए भी ओपन ये चॉइस है कि वो मुसलमानों की सिविलाइजेशन को फॉलो करें. तो ये थी हमारी डिस्कशन हमारी सेकंड वन क्वार्ट्रेन के हवाले से. अब हम वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे पोइम को अपनी लास्ट थर्ड क्वार्ट्रेन की एक्सप्लेनेशन के साथ. Love's madness has departed. In the Muslims' veins blood runs thin. Ranks broken, hearts perplexed, prayers cold, no feeling deeper than the skin. Very panic-stricken condition of modern Muslims in the world is perfectly discussed in this quatrain by Allama Muhammad Iqbal. बहुत खूबसूरत अंदाज में, बड़े खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने बताया कि आज का मुसलमान जब इस्लाम की तालीमात को छोड़कर यूरोपियन सिविलाइजेशन का फॉलोअर बन गया है, तो अब उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन कैसी है. सो एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले सिनोनिम्स पे एक नजर डाल लेते हैं. लव्स मैडनेस, याद रखिए यहाँ पे जो लफ्ज लव इस्तेमाल हुआ है, लव ऑफ अलमाइटी अल्लाह, लव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लव ऑफ रिलीजन इस्लाम की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. लव्स मैडनेस, मैडनेस का मतलब क्या है, क्रेजीनेस. ये जो पैशन है लव ऑफ अल्लाह का, लव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हैज डिपार्टेड, डिपार्टेड, लॉस्ट, vanished, disappeared. अल्लामा इकबाल बहुत सैड, बड़े पैनिक होकर ये कह रहे हैं कि ये जो अल्लाह की मोहब्बत है ना, ये खत्म हो गई है इंसान के दिल से, एक मुसलमान के दिल से. कैसे खत्म हुई है? इन द मुस्लिम्स वेन्स द ब्लड रन्स थिन. और ये ब्लड कौन सा है भला? ब्लड ऑफ बिलीफ इन अल्लाह. जो अल्लाह पर बिलीफ का ब्लड है ना, वो वाला ब्लड मुसलमानों की जो वेन्स है ना, उसमें वो रन कैसे हो रहा है, थिन है, मीगर है, वीक हो गया है. अब देखें, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के लिए जरूरी है. और ये जो ब्लड है लव ऑफ अल्लाह का, उसका रन करना, सर्कुलेट करना हमारी सोल के लिए बहुत जरूरी. इस तरह से अल्लामा इकबाल ने हमारी बॉडी और सोल के कनेक्शन को इस ब्लड सर्कुलेशन से रिलेट कर दिए. रैग्स ब्रोकन. अब चूंकि हम मुसलमानों के अंदर जो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह पर जो एक फेथ था, उसका जो ब्लड है वो वीक हो गया है वेन्स में, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? रैग्स ब्रोकन है. रैग्स मतलब फाइल्स. जो फाइल्स हैं, रैंक्स हैं, रिलेशंस हैं, कनेक्शंस हैं, कैसी है? ब्रोकन, शैटर्ड, स्कैटर्ड, डिमोलिश्ड. ठीक है. वो सब डिस्टर्ब होके रह गए. और सिर्फ ये नहीं है, और ये रैग्स ब्रोकन का मतलब क्या हुआ शैटर्ड होने का? कि डिस यूनाइटेड हो गया मुसलमान, यूनिटी में नहीं है.
اس کی یونٹی ختم ہو گئی، اینڈ یونین اسٹرینتھ، اس کی اسٹرینتھ ختم ہو گئی اس دنیا کے اندر. اور پھر جیسے ہی یہ اسٹرینتھ ختم ہوئی ہے تو اگلا رزلٹ کیا نکلا؟ ہارٹس پرپلیکسڈ. پرپلیکسڈ مین وریڈ، اپسیٹ، ڈیجیکٹڈ، ڈسپوائنٹڈ، ٹھیک ہے، ڈسکنٹینٹڈ. انسان مسلمان آج کا ڈپریس ہے، گلومی ہے، سیڈ ہے، پرپلیکسڈ ہے، وریڈ ہے، انڈر اسٹریس ہے. کس وجہ سے؟ دین کی دوری کی وجہ سے، اسلام سے دوری چلی گئی ہے. اور اگر وہ ورشپ کرنا چاہتا ہے تو اس کی پریئرز، اس کی سپلیکیشنز، اس کی ورشپ کیسی ہے؟ کولڈ، پیشن لیس ہے، کنیکٹ نہیں ہو پا رہا اللہ سے. نماز کے لیے کھڑا اللہ کے سامنے اور دماغ میں خیالات دنیا داری کے ہیں، تو کنیکٹ کیسے ہونا اللہ سے؟ فوکس ہی نہیں ہے، کسی چیز پہ کانسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہا. تو نماز کی ادائیگی بھی ہے تو وداؤٹ کانسنٹریشن ہے، پیشن کے بنا ہے، زیل اور زسٹ کے بنا ہے، سیکریفائس کے بنا ہے، لو آف اللہ کے بنا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو پریئرز ہیں وہ کیسی ہیں؟ ایک تو پیشن لیس ہے، دوسرا فروٹ لیس ہے. یعنی ان کا کوئی فروٹ، ان کا کوئی رزلٹ نظر ہی نہیں آتا. سب ایک دوسرے کو کہتے پھرتے جی میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری تو زندگی ایسی کیوں. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. اور وجہ آخری جو لائن ہے اس کے اندر ہے، نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن. وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ورشپ کا انداز ہے، ہمارا جو فیتھ ہے، ہمارا جو سو کالڈ مسلم ہونے کا ٹائٹل ہے، یہ کیسا ہے؟ نو مور ڈیپر. یہ ڈیپتھ میں نہیں ہے، سول میں نہیں ہے، صرف سکن پہ آ گیا. سکن کا مطلب کیا ہے؟ سپرفیشل ہے. آئی مین نو مور ڈیپر دین سکن مطلب صرف سرفس لیول پہ، اپنی ڈیپ لیول پہ، اپنے ڈیپ کنیکشن میں ہے ہی نہیں. جس کی وجہ سے آج کا مسلمان نہ صرف ڈیفیٹڈ ہے، بہت زیادہ اپسٹ ہے، ہر جگہ پر کرشٹ کیا گیا اس کی رسپیکٹ کو، اس کی ویلیو کو. ہر جگہ پر وہ جو ہے غلامی کی زندگی میں چلا گیا. اور جو اس کے اینسیسٹرز، فور فادرز نے اتنی اچیومنٹس لی، پوری دنیا کے اوپر رولنگ کی، اس نے وہ تمام جو ایک گلوئنگ کریئر تھا اس کو ڈارک ریئلٹی آف لائف میں کنورٹ کر دیا، صرف اور صرف لو آف اللہ کو ختم کر کے. جس کا مطلب ہے کہ یہ تمام جو کازز بتائی گئی ہیں، علامہ اقبال کا مقصد یہ ہے کہ ان پہ غور کرتے ہوئے اب ہمیں ان کازز کو، ان ریزنز کو اینڈ کر کے بیک آن دا ویز آف اسلام آنا پڑے گا. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی. کیونکہ ایک مومن کا یہ فرم بلیو ہے کہ اس کو اس دنیا اور آخرت دونوں کی جو کامیابی ہے وہ دین اسلام سے ملتی ہے. تو یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو کہ ہم انگلش ایکسپلینیشن کے ساتھ اب شیئر کرتے ہیں. Here in this stanza, the poet narrates in a pensive mood that the Muslims love lost fraternity and love for religion Islam. Their blood has become thin. They have become weak and their faith is frail, fragile, weak, meager. They lack unity. چونکہ ان کا کیا ہے؟ The very blood of Allah's love has become thin in their veins. یہ لائن بھی بیچ میں ایڈ کی جا سکتی ہے. تو چونکہ ان کی وینس میں یہ جو بلڈ ہے اللہ کی محبت والا یہ ویک ہو گیا، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ دے لیک یونٹی، ڈسپلن، ڈگنیٹی، ریسپیکٹ، ویلیو. They are leading astray by following the modern materialistic European civilization. چونکہ اس نے کیا کیا؟ اسلام کی کمپلیٹ سویلائزیشن کو، پرفیکٹ سویلائزیشن کو ڈراپ کر کے انکمپلیٹ مٹیریلسٹک یورپین سویلائزیشن کو فالو کرنا شروع کر دیا. That's why they do not tolerate one another. تو اس چیز نے اسے کیا بنا دیا؟ مٹیریلسٹک سویلائزیشن کو فالو کیا تو مٹیریلسٹک تھنکنگ ڈیولپ ہوئی. اور مٹیریلسٹک تھنکنگ آپ کو پتہ ہی کیسی ہوتی ہے؟ سیلفش. ہم سیلفش ہو جاتے ہیں، جسٹ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے. سو دیئر فور دے ڈو ناٹ ٹالریٹ ون اندر. دیئر رینکس آر بروکن.
Their fortification is frail. Fortification मतलब their strength, their power, their unity is frail. Frail मतलब shattered, scattered, उनकी यूनिटी खत्म हो गई. They lost the glory which was achieved by their ancestors. वो जो पास्ट में फोर फादर्स ने इतनी अचीवमेंट्स ली, पूरी दुनिया के ऊपर विक्ट्री, डोमिनेशन, रूलिंग की, वो सारी की सारी ग्लोरी, वो पॉम्प, वो स्प्लेंडर लॉस्ट हो गए. They are away from their religion. और क्यों lost हुआ है? Because the modern Muslims are far away from their religious teachings. Consequently, their hearts are depressed and dejected. तो पहला रिजल्ट ही क्या है? हाई डिप्रेशन हो गया, हाई टेंशन हो गई. ये जो टेंशन है, डिप्रेशन है, ये क्या है? far away from religious teachings. ये सिर्फ उसका रिजल्ट है. Moreover, their supplications are not effective and are unsanctioned. उनकी जो supplications हैं, जो उनकी prayers हैं, जो उनकी worship है ना, not effective, effective नहीं है, क्योंकि वो properly connect नहीं हो रही अल्लाह से, and are unsanctioned है. Section purity को कहते हैं, तो unsanctioned मतलब impure हो गई है. और इम्प्योर कैसे हुई हैं? कि जब वर्शिप का टाइम होता है, नमाज का टाइम होता है, तो आधी से ज्यादा सोचें दुनियादारी के कामों की होती है. तो वो जो इम्प्योर किस्म की परफॉर्मेंस है नमाज की या हज की या जक़ात की, वो चीज उसको अल्लाह के कनेक्शन से ड्रॉप कर गई है, जिसकी वजह से सप्लीकेशन जो है वो नॉट इफेक्टिव मतलब इनफेक्टिव हो गई है. दे आर डिवाइड ऑफ स्पिरिचुअल जॉय. अब नमाज में उन्हें मजा नहीं आता. वो जो स्पिरिचुअल जॉय है, स्पिरिचुअल ब्लिस है, वो जो नेकी करके खुशी और तस्कीन है, वो उसकी जिंदगी से खत्म हो गई. डिवाइड ऑफ मतलब ब्लैकेज हो गई उसकी, डिप्राइव ऑफ है, शॉर्टेज हो गई उसकी. दे आर द मुस्लिम्स ओनली बाय नेम. क्योंकि मुस्लिम्स कैसे हैं? बाय नेम है, सो कॉल्ड मुस्लिम्स है. दे हैव नो रियल क्वालिटीज ऑफ द मुस्लिम्स. एक मुसलमान, एक मोमिन की जो रियल क्वालिटीज है, वो उसको फॉलो करने वाले, वो उसको प्रेजेंट करने वाले नहीं है. द पोइट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ओनली फेथ कैन एलिवेट देयर पर्सनैलिटी. अपनी तमाम वो मुसलमानों के डिक्लाइन की जो रीजंस है उनको बताने के बाद अल्लामा इकबाल उसका सोल्यूशन बता रहे हैं. कहते हैं आज भी हम अपनी पास्ट ग्लोरी को रीगेन कर सकते हैं. कैसे? ओनली फेथ इन अल्लाह कैन एलिवेट देयर पर्सनैलिटी. आज भी मुसलमानों की पर्सनैलिटीज उतनी इफेक्टिव, उतनी पावरफुल, उतनी डोमिनेटिंग हो सकती हैं अगर फेथ इन अल्लाह डेवलप हो जाए. तो एंड पे वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में मुसलमानों को वो जो उनकी गफलत की नींद है उससे जगाने के लिए कह रही है, ओ स्लम्बरिंग मुस्लिम, अरोज यू बी डायनामिक टू. Lo, the horizon is aglow, you spun into action. कि ये आपके अमल का वक्त है. देखो कैसे होराइजन, उफक चेंज हो रहा है. अपनी नींद, अपनी गफलत की नींद से, अपनी इग्नोरेंस वाली लाइफ से आप बाहर निकलो, डायनेमिक हो जाओ, एक्शन में आ जाओ, इस्लामिक टीचिंग के फॉलोअर बन जाओ. तो फिर देखो कि कैसे दोबारा से कामयाबी और कामरानी आप ही के हिस्से में आती है. सो क्लास, हमारे आज के लेक्चर में ये वो तमाम आइडियाज थे जिन पर खूबसूरत डिस्कशन करने का हमें मौका मिला. और इसके साथ ही आपके साथ जो डिस्कशन का टाइम है वो ख़त्म हो गया है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जो आइडियाज़ पड़े हैं इनको अपनी करेक्टर बिल्डिंग्स के लिए ज़रूर अपने जहन में महफूज कर लीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में एक मुस्लिम, एक मोमिन होने की जो कंडीशंस है उसमें को पूरा करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. अपनी बहुत सारी मोहब्बतों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ. अल्लाह हाफिज.